قربانی کے جانور کی صفات، کیسا جانور ڈھونڈا جائے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خریدار سمجھدار ہو، سمجھدار خریدار کا انتخاب کیا جائے، ایسے کسی کو بھی پیسے پکڑا کے سبزی لینے نہ بھیج دے۔ عام دنوں میں بھی ہم کس کو بھیجتے ہیں کچھ خریدنے کے لیے؟ جس کو کوئی عقل سمجھ ہو۔ عروہ بن جعد البارقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1 دینار دیا کہ اس سے قربانی کا جانور یا بکری خرید لائے۔ انہوں نے 2 بکریاں خرید لی، پھر ایک کو 1 دینار میں بیچ دیا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 بکری بھی لے آئے اور دینار بھی لے آئے، یعنی آپ نے کیا کیا؟ 1 دینار دیا، انہوں نے جا کے 2 بکریاں خریدی اور 1 بکری 1 دینار میں بیچ کے دینار بھی واپس لے، بکری بھی لے آئے۔ اتنا سمجھدار ہونا چاہیے خریدار۔ تو آپ نے ان کو تجارت میں برکت کی دعا دی، چنانچہ ان کا حال ایسا ہو گیا کہ وہ مٹی بھی خریدتے تو اس میں نفع ہوتا، نہیں آپ نے خوش ہو کر دعا دی ان کو کہ اللہ تمہارے رزق میں تمہارے مال میں برکت دے۔ پھر اسی طرح اس کا رنگ کیسا؟ اس کا رنگ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مینڈھا قربان کیا کرتے تھے جو سینگوں والا، نر یعنی میل، اور جو سیاہی میں دیکھتا، سیاہی میں کھاتا، سیاہی میں چلتا۔ سیاہی میں دیکھتا یعنی اس کی آنکھوں کے آس پاس کا حصہ کالا، سیاہی میں کھاتا یعنی اس کے منہ کا اگلا حصہ کالا، اور سیاہی میں چلتا یعنی اس کی پنڈلیاں کالی۔ تو ایسا بکرا یعنی قریب ترین مشابہت ہے، اگر ایسا مل جائے تو بہت اچھا ہے۔ دیکھیے جیسے یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر والا طریقہ، فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، کچھ ایسی سنت موقعہ نہیں کہ آپ کو ضرور ایسا بکرا ڈھونڈ کے لانا ہے، لیکن ایک سنت ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر کی ہوتی تھی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اتباع کرتے تھے، ہر چیز میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، راستوں میں، سڑک پہ چلتے ہوئے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے، اور ایک ایکسپشنل صورت تھی ان کی۔ تو وہ ہوتے تو ایسا ہی خریدتے، ڈھونڈ کے لاتے ایسے، لیکن اگر ایسا نہ ملے تو پھر جو بھی ہو۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاکستری یعنی براؤنش رنگ کا جانور ذبح کرنا اللہ تعالیٰ کو 2 کالے رنگ کے جانور ذبح کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی پورا کالا بکرا جو ہم عام طور پر صدقے میں دیتے ہیں، اگر 2 بھی دیے جائیں اس کے مقابلے میں 1 براؤن زیادہ افضل ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے کالے بکرے کے صدقے کا رواج پڑا، سمجھ آئی بات؟ یعنی ایک طرف 2 کالے بکرے اور ایک طرف 1 براؤن بکرا، زیادہ ثواب کس میں؟ براؤن میں۔ ٹھیک، تو اس لیے اگر کبھی صدقے کا بکرا بھی دینا تو اس میں کالا رنگ نہ ڈھونڈے۔ ہاں، کالا رنگ صرف اس حد تک کہ جو منہ کے آگے ہو اور آنکھوں اور پاؤں کا، بس۔ پھر یہ کہ 2 دانت والا، 2 دانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 دانتا جانور ہی ذبح کرو، سوائے اس کے کہ تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے تو بھیڑ کا جزا کو قربان کر سکتے، یعنی بھیڑ کا بچہ قربان کر سکتے، سائز درمیانہ ہو۔ یونس بن میسرہ بن حلبس نے کہا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید الزرقی کے ساتھ قربانی کے جانور خریدنے کے لیے گیا۔ یونس بن میسرہ بیان کرتے ہیں کہ ابو سعید نے ایک ایسے مینڈے کی طرف اشارہ کیا جس کے کانوں اور گلے کا کچھ حصہ سیاہ تھا، وہ جسمانی طور پر نہ زیادہ اونچا تھا نہ پست تھا۔ انہوں نے فرمایا میرے لیے یہ خرید لو، گویا انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مینڈے کے مشابہ قرار دیا، تو اس سے قریب تر ہے۔ یعنی اگر تینوں چیزیں نہ بھی ہو کالی، 1 ہو جائے، 2 ہو جائے اور 3 ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ بہت اونچے بڑے کی تلاش بھی ضروری نہیں ہے، درمیانے سائز کا بھی کافی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو بڑے موٹے سینگدار سفید اور سیاہ رنگ کے 2 خصی مینڈے خریدتے۔ ٹھیک ہے، یعنی خصی کرنا بکروں کو وہ ہوتا ہے جس میں وہ آگے بچے نہیں پیدا کر سکتے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مینڈا قربانی کیا کرتے تھے جو سینگوں والا اور نر غیر خصی ہوتا تھا۔ پھر اسی طرح جانور خریدتے وقت اچھی طرح دیکھ بھال کر لی جائے، غور سے دیکھا جائے،
حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان اچھی طرح دیکھ لیں. ایسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا جس کا کان آگے یا پیچھے سے کٹا ہو، جس کو کٹ نہ لگا ہوا، پھٹا ہوا نہ ہو، نہ اوپر سے اور نہ نیچے والی سائڈ سے، لٹکنے والی طرف سے، یا اس میں سوراخ نہ ہو، یا وہ پھٹ نہ گیا ہو، یعنی کہیں سے بھی کٹ وغیرہ نہ لگا ہو، یا جسم کے دیگر اعضاء کٹے ہوئے نہ ہو. ٹھیک، یعنی دیکھ بھال کے جانور خریدنا چاہیے. آنکھ بھی دیکھنی چاہیے، کان بھی دیکھنے چاہیے، دانت بھی دیکھنے چاہیے. صرف رنگ اور سائز دیکھ کے نہیں لے لیں. جانور لا کر اس کی خدمت کی جائے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف ہدی بھیجتے تھے، یعنی خود تو نہیں جا سکتے تھے تو کیا کرتے، وہاں قربانی کے لیے جانور بھیج دیتے تھے. آپ لوگ بھی بھیج سکتے ہیں. میں اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کے ہار بٹتی تھی، وہ علامت کے طور پر ان کے ہار بٹتی تھی، یعنی ان کے گلے میں جو چیز ڈالی جاتی تھی، رسیاں بٹ کے مختلف رنگوں کی یا مختلف خاص طریقے کی بٹائی، تو وہ اپنے ہاتھ سے بناتی تھی اور گلے میں ڈالتی تھی.